بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا، پھر تمام دنیا جہاں کے لوگوں کو طواف خانہ کعبہ کرنے کے لیے ندا لگائی۔ اسی طرح مکہ کے لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور ایک خدا اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی شادی مکے ہی میں ہوئی تھی اور یہیں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا تھا اسی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگی۔ بیت اللہ شریف کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے لوگ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑھی کہ وہ ان میں سے ایک دو پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ سب ان میں سے ایک ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بھی اتنی ہی عزت کرنے لگے جتنی بیت اللہ اور حجر اسود کی کرتے تھے۔ پھر ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مکہ آ کر کعبے کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کے گرد گھومنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑھی کہ عرب والوں نے انہی پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پتھروں کو گھڑ کر طرح طرح کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے۔ مگر مکے میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمرو بن لئی تھا۔ عمرو اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کرانے شام گیا جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمرو کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت خرید کر مکہ لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ پھر عمرو جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ مکے میں ہر سال عرب کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگے۔ عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلے مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت حبل اور عزا تھے۔ دوسرا طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس کے بت کا نام لات تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مشہور بت اساف اور نائلہ اور منات وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا تعالیٰ کا پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینے سال اور صدیاں گزرتی رہیں، مکے کے لوگوں کا ذہن اب بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی اور وہ انہی کی طرح کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آتے اور حج کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبے کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے۔ وہ اس بات کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ ان کے مکان کعبے سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔